کراچی سربراہ ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کیا کراچی پورے دنیا میں اپنی پہچان کرنے کے لیے اور ابھرتے ہوئے شہروں میں شامل ہوتا تھا یا نہیں؟ آج پاکستان اور خاص طور پہ سندھ کے متعصب نسل پرست حکمرانوں کو تو اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ تاریخ ان کے لیے کیا کہے گی، لیکن کتنا بڑا دھبا ہے ان 15 سال تک اقتدار میں رہنے والوں کو کہ ان کو وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، لیکن اقوام متحدہ کو اس شہر کو رہنے کے قابل بنانے کے لیے ان سے امداد وصول کر رہے ہیں۔ کس شہر کے لیے امداد وصول کی جا رہی ہے؟ جو پورے پاکستان کو چلاتا اور پالتا ہے، ہزاروں ارب روپے ٹیکس میں دیتا ہے۔ نکالیں حساب کتاب، اعداد و شمار کہ پاکستان کے باقی شہر کتنا ٹیکس دیتے ہیں اور اس میں سے ان کو کتنا واپس ملتا ہے۔ ہم تو کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ ہم سے ٹیکس نہیں بلکہ جزیہ وصول کیا جا رہا ہے، تو جن سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے ویسے ہی ڈکلیئر کر دیں ہمیں۔ اور یہ بار بار یہ بات کہنے میں بھی ہم مجبور ہیں کہ ان سارے صورتحال کے پیچھے قومی اتفاق رائے نظر آتا ہے۔ اگر اس اتفاق رائے سے پاکستان کی ترقی اور تعمیر میں کوئی بہتری آ رہی ہوتی، جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچ رہا ہوتا، تو ہمیں اس کو ایک اور اپنے جانب سے قربانی سمجھ کر اس صورتحال کو بھی ہم قبول کر لیتے۔ معزز صحافی حضرات، یہ علاقہ علاقہ جا کر علاقے کے لوگوں کو بلا کر جمع کر کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو یقین دلایا جا سکے کہ آپ کا صبر کام آیا ہے، آپ کا شکر کام آیا ہے۔ اس شہر کو پیچھے کی طرف دھکیلنے والے، دیوار سے لگانے والوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو دیوار کے گرنے کا بھی خدشہ ہے، اور ان کو پتا ہے کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو سب سے پہلے کراچی کو بچانا ہوگا۔ ہماری خوش گمانی ہے، ہمیں قدرت پر، فطرت پر، اس کے طریقہ کار پر، مکافات عمل پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو بچانے کا پہلی قسط کراچی کو بچانا ہے، اور اسی لیے ہم مایوس، بکھرے ہوئے، نا امید اہلیان کراچی کو یقین دلانے آئے کہ اب آپ کو پاکستان بچانے کے لیے اس شہر کی تعمیر و ترقی میں آنے والے کئی سالوں تک اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ پاکستان ہمارے اجداد کی امانت ہے، ہماری کمزوری ہے، ہماری مجبوری ہے، اور ہم ہر حالت میں اس ملک کو بچانے کے لیے ان 20 لاکھ جانوں کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دے چکے ہیں، خاص طور پہ سندھ کو متحد رکھنے کے لیے، سندھ کے مستقل باشندوں کے درمیان خلیج کو بانٹنے کے لیے ہم نے اپنے حصے سے کئی گنا زیادہ کی قربانی دے دی گئی ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کو، مملکت کو، ریاست کو یہ قربانی ہم سے طلب نہ کی جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ اب کسی اور کی باری ہے۔ اس شہر کو آپ نے بڑی مشکل سے، اس شہر کی جو آپ نے 1.5 کروڑ آبادی کم دکھائی تھی، اس میں سے 50% کو تو خدا کا شکر، ہم اس پہ بھی خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ بازیاب ہماری کوششوں سے ہوا ہے
اور یہ ہمیں ہماری کوششوں کو کامیاب ہونے میں جس نے مدد کی ہے ہم اس کا شکریہ کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ ہماری مدد نہیں ہے، پاکستان کی مدد ہے. وسائل سب نظر آ رہے ہیں. کل لیاقت آباد آنے والے انتخابات کے نتیجے کا اعلان کریں گے انشاءاللہ. آپ سب کی آمد کا یہاں شکریہ. یہ دیکھ لیجئے اس شہر میں 27 شہر ہیں اور ہر شہر ہر ٹاؤن میں جو علاقائی جلسے ہو رہے ہیں وہ کوئی سیاسی جماعت اپنی پوری طاقت اور وسائل کے ساتھ بھی اس شہر میں نہیں کر سکتی ہے. اس شہر پر قبضہ کرنے کے تمام امکانات کو ایم کیو ایم رد بھی کرتی ہے اور اس کے خلاف صفارہ بھی نظر آئے گی. انصاف کو قائم کیا جائے، جبر کے اس دور کو ختم کیا جائے اور جبری تسلط کو چھڑانے میں یہ محلوں کے جلسے انشاءاللہ ایک تبدیلی اور انقلاب کی شکل میں برآمد ہوں گے. انشاءاللہ. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. فاروق بات